بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچپن سے ہی خاص حفاظت میں رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جس شخص کو اللہ نے عظمت دینی ہو اس کے حالات بچپن سے ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ آئیں ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کریں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان صحابی کے بارے میں تفصیل سے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جامع ترمذی، مصنف ابن شیبہ، تاریخ ابن عساکر، شیخ بخاری، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد الحام، دلائل النبوہ، سیرت حلبیہ اور خصائص الکبریٰ میں کمی پیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکے کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصری نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلے والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ میں اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا اسی طرف کو مڑ کر ان پر اپنی چھاؤں کر دیتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔
بخیرہ راہب نے دیکھا تو وہ اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی۔ جب بخیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے، تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں، لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے بخیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے کا بھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے میں پہنچ گئے۔ بخیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اسی لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خادم کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بخیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی تک کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بخیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بخیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزیٰ کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزیٰ کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بخیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بخیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بخیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید ان سے نفرت ہے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ یہ بخیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بخیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بخیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بخیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بخیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بخیرہ کا یقین کامل ہو گیا۔ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بخیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بخیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں، میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بخیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔
یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدنصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں، اسی لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے سے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی، اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزے کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف انسانوں کے لیے ہی باعث رحمت نہیں تھی، بلکہ درختوں، جانوروں اور جمادات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا۔ اگر ایک درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جھک سکتا ہے تو ہمیں تو دل اور جاں اور عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آئیں ہم سب یہ عہد کریں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جس درخت کو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے کی نسبت سے عزت عطا فرمائی، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے دربار میں حاضری، ان کے شہر مدینہ کی زیارت اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرنے والے ہوں، اور ہمیں ان تمام جگہوں کی زیارت نصیب فرما جن سے تیرے نبی کا تعلق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔